سورہ بقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل سورت ہے جو مدنی سورت ہے۔ مدینہ میں جو سورت سب سے پہلے نازل ہوئی وہ سورہ بقرہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے نقل ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہ چلے گا۔ اگر سورہ بقرہ روزانہ نہ پڑھی جا سکتی ہو تو کم از کم سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ضرور پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات تلاوت کرے گا تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے ہر قسم کے آفات سے بچاؤ کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم لوگ قرآن پڑھا کرو کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ تم لوگ 2 روشن صورتوں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طور پر آئیں گی کہ گویا کہ وہ بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں یا دوڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، وہ دونوں اپنے پڑھنے والے کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ تم لوگ سورہ بقرہ پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا سبب ہے اور اس کا ترک کر دینا محرومی کا باعث ہے اور جادوگر اس کو نہیں حاصل کر سکتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کھولا گیا ہے۔ پھر اس سے ایک فرشتہ اترا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہ فرشتہ زمین میں اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا، آپ کو خوشخبری ہو ان 2 نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے عوض عطا کیا جائے گا۔ آسمان سے آواز آنا، اس کا دروازہ کھلنا اور اس سے فرشتے کا نازل ہونا، یہ ایک عظیم اور اہم امر کو بیان کرنے کی تمہید ہے۔ وہ عظیم امر وہی ہے جسے فرشتے نے خوشخبری کے طور پر سنایا اور سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اس سے لے کر آخر تک کے متعلق کہا کہ یہ نور ہیں۔ نور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تلاوت کا اہتمام کرنے والا ان کے نور کے سبب دنیا میں راہ مستقیم پر گامزن رہتا ہے اور یہی نور آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا۔ پھر آگے یہ بھی کہا کہ ان کا جو حرف بھی پڑھا جائے اس کے عوض اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس صورت میں شیطان کا حضرت آدم علیہ السلام کو بہکانا اور پھر ان کی توبہ کا قبول ہونا اور شیطان کے ذلیل و رسوا ہونے کا قصہ بھی مذکور ہے۔ لہٰذا جب آدمی اس سورت کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سب باتیں آدمی کے سامنے آتی ہیں اور شیطان کو یہ سب باتیں ناپسند ہیں جس کی وجہ سے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور یہ سب باتیں تب ہی سامنے آ سکتی ہیں جب اس پوری سورت کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم ترجمہ کے ساتھ پڑھا جائے یا بغیر ترجمہ کے، دونوں صورتوں میں بڑا ثواب ہے۔ اگر کسی شخص کو ترجمہ نہیں آتا یا ترجمہ آتا ہے لیکن وہ معنی پر غور کیے بغیر صرف قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو یہ بھی بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ ترجمہ کے ساتھ ہی قرآن کریم کا پڑھنا لازم نہیں ہے۔ قرآن مجید عربی میں نازل ہوا ہے اور اس کے ہر لفظ کی تلاوت پر احادیث میں 10 نیکیوں کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے عربی الفاظ پڑھے بغیر صرف ترجمہ پڑھے یا اس کے معنی میں غور کرے تو اس سے بے شک قرآن کریم کا مفہوم سمجھنے کا ثواب تو ملے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت پر جو ثواب احادیث مبارکہ میں ہے وہ نہیں ملے گا، جبکہ بغیر ترجمہ کے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہر حرف پر 10 نیکیوں کا مستحق بنتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مومن قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اس کی مثال مالٹا کی طرح عرب کے ایک لذیذ پھل کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی اچھی اور مزہ بھی خوب اور
پاکیزہ ہوتا ہے، اور وہ بندہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال خشک کھجور کی سی ہے جس میں خوشبو تو نہیں ہوتی البتہ ذائقہ شیریں ہوتا ہے، اور وہ منافق جو قرآن مجید پڑھتا ہے اس کی مثال ریحانہ گلاب کے پھول کی سی ہے کہ اس کی خوشبو اچھی اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس منافق کی مثال جو قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا حنظلہ کی سی ہے کہ اس میں خوشبو بالکل نہیں ہوتی اور ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد تو بس دو آدمیوں سے ہی کرنا جائز ہے، پہلا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پڑھنا سمجھنا سکھایا تو وہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کا پڑوسی اسے قرآن پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو کہہ اٹھتا ہے کہ کاش مجھے بھی اس کی مثل قرآن عطا کیا جاتا تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال بخشا ہے اور وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کرتا ہے، دوسرا شخص اسے دیکھ کر کہتا ہے کاش مجھے بھی اتنا مال ملتا جتنا اسے ملا ہے تو میں بھی اسی طرح عمل کرتا جس طرح یہ کرتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتا ہے جس شخص کو قرآن اور میرا ذکر کرنا اتنا مشغول کر دے کہ وہ مجھ سے کچھ مانگ بھی نہ سکے تو میں اسے مانگنے والوں سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہوں، اور تمام کلاموں پر اللہ تعالیٰ کے کلام قرآن حکیم کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر فضیلت ہے۔ ناظرین کرام، آج کا خاص وظیفہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ہے۔ یہ عمل بہت ہی عظیم عمل ہے اور اسی عمل کی برکت سے انسان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو رزق کا مسئلہ ہے، آپ کو قرض کی پریشانی ہے، آپ کے مال میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، مالی حالات بہت خراب ہیں تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ ایک دفعہ اس وظیفہ کو ضرور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے ایک دن کے اندر اندر آپ کو مطلوبہ مقصد حاصل ہوگا اور جو بھی نیک حاجت ہوگی وہ ضرور پوری ہوگی۔ بس آپ نے اس عمل کو پورے یقین اور بھروسے کے ساتھ کرنا ہے اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھنی ہے، پھر اس عمل کے معجزات آپ کو حیران کر دینے والے ہوں گے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت اور بے شمار دولت ہو تو وہ بعد از نماز عشاء باوضو اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھے اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 32 101 مرتبہ پڑھے اور کروٹ بدل کر پاک بستر پر سو جائے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اسے بے شمار رزق ملے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی اور آپ کبھی بھی رزق کی کمی کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کے گھر میں رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ آپ دوسروں میں بانٹتے پھرو گے۔ وظیفہ کے قبول ہونے کی شرط یہی ہے کہ آپ اسے پورے خشوع و خضوع اور یقین کے ساتھ پورا کریں اور اپنے اللہ پاک سے اچھی امید رکھیں۔ ناظرین کرام، وظیفہ کے ساتھ ساتھ نماز پنجگانہ کی بھی پابندی لازمی کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، نماز ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے۔ نماز نور ہے۔ خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہیں۔ 2 رکعت نماز دنیا و مافیہ یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہے۔ نماز اللہ پاک کا پسندیدہ عمل ہے۔ نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ نماز سے گناہ جھڑتے ہیں۔ نماز گناہوں کی میل کچیل کو دھو دیتی ہے۔ ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ نمازی خیر میں رات گزارتا ہے۔ نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے۔ نمازی جنت میں داخل ہوگا۔ نمازی کے لیے معصوم فرشتے اللہ پاک کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں۔ نمازی اللہ پاک کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے۔
نماز نمازی کے لیے دعائے حفاظت کرتی ہے۔ نمازی کامل مومن ہے۔ نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جاتا ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نماز اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک اہم ستون ہے۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے۔ مسلم اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے۔ اسلام کا شعار نماز ہے۔ یہ شیطان کے چہرے کو سیاہ کرتی ہے، مومن کے لیے باعث فخر ہے۔ نماز کے وقت اللہ تعالیٰ نمازی ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو سجدہ کرتے وقت ہی سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب انسان نماز کے لیے تیار ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور نماز کی جانب جتنے قدم بڑھاتا ہے اس کے اتنے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اتنا ہی ثواب اس کے حق میں لکھ دیا جاتا ہے۔ جنگ میں ہو کوئی، چاہے دشمن کی تلوار کے سائے میں یا پھر دشمن کے ڈر سے اپنی جان بچا کر بھاگ رہا ہو، اس وقت بھی نماز کو قضا کی صورت میں ادا کرنا لازم اور فرض ہے۔ یہ اسلام کا فرمان ہے اور نماز بے شک دارین کی سعادتوں کا ضامن ہے۔